بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی. اور جس طریقے سے خوش آمدید امام احسان اللہ صاحب نے کیا تو میں بھی یقیناً آپ سب کو، تمام ناظرین کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور آج کا یہ آؤ بات کریں اس حوالے سے مجھے زیادہ تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے اور مختلف محسوس ہو رہا ہے کہ آخری مرتبہ جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا آؤ بات کریں، یا جو آخری مرتبہ ہم نے اس طریقے سے بیٹھ کر جو بات چیت کی تھی وہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا وقت تھا. وہ دنیا، وہ زمانہ، وہ جو پورا ایک ماحول تھا وہ ذرا مختلف تھا. آج تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے اور یقیناً جو انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہے. تو مگر بات جو ہے وہ تو کرنی ہے اور بات جو ہے وہ تو چلانی ہے. اور یہ بات چیت چلتی ہے تو بہت سارے ایسے گوشے جو ہیں خفیہ اور ایسے راز جو ہیں جو پنہا رہتے ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں. اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آتی ہیں. بہت ساری وہ باتیں جو ہم عام طور پر نہیں کر پاتے، وہ باتیں جو بہت ساری ہم سوچتے رہتے ہیں مگر ان کے اظہار کا کبھی موقع نہیں ملتا، وہ اس پروگرام کے ذریعے، اس آؤ بات کریں کے ذریعے سے ہم ان باتوں کے اوپر، ان گوشوں کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر شامل ہوں، آپ اس کے اندر شریک کریں اور ہم سب مل کر کچھ بات چیت کریں. اور ایسی بات چیت کریں کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے ہم کوئی ایک تصویر کر سکیں، کچھ یاد دہانی کر سکیں، کچھ ایسے معاملات کے اوپر بات چیت کر سکیں کہ جو کہ دیکھیں ایک یہاں جو خاص طور پہ جو کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں نا، اس میں بہت ساری اس طریقے کے سیشنز ہوتے ہیں کہ اس میں صرف لوگ آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں صرف. اور یہ جو آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی حوالے سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں. اور چونکہ میں یہاں پر اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، امام احسان اللہ صاحب جو ہیں وہ اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ آج کی جو بات چیت ہے اور جو ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اور وہ ٹاپک خاص طور پر آج جو ہماری جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو غیر یقینی کی ایک صورتحال ہے اوور آل پاکستان میں، یہاں برطانیہ کے اندر، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے ہر حصے کے اندر ایک غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ موجود رہی اور مختلف حوالوں سے مختلف چیلنجز ان کا سامنا کرنا پڑا. تو آج ہم جس بات کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ہے رشتہ داریوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، اپنے جو قرابت دار ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک اپنا جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد کے اوپر. اچھا، یہ تعلق جو ہے وہ کبھی کبھار بہت ہی ایک دوسری سطح کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ اس کے اندر مال اور دولت اور مفاد اور کچھ غرض جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. ایسے معاملات، ایسے وقت میں، ایسے حالات کے اندر ان رشتوں کو بیلنس رکھنا، ان رشتوں کو قائم رکھنا اور چلاتے رہنا، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج بن جاتا ہے. یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں آپ سب اس طریقے کے لمحات سے، اس طریقے کے مراحل سے یقیناً گزرے ہوں گے کہ جب اپنے رشتوں کو، خواہ وہ بھائی اور بھائی کا رشتہ ہو، بہن اور بھائی کا رشتہ ہو، یا تھوڑا سا کوئی فرسٹ کزنز ہو، یا مطلب آپ ان لاس کے حوالے سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے، یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ان کے اندر مختلف رشتوں کے اندر آتے ہیں. اور خاص طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قربانی جو ہے وہ مانگی جا رہی ہوتی ہے یا اس کی امید کی جا رہی ہوتی ہے، مگر ہمارے اپنے جو مختلف سرکمسٹنسز ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی کچھ توقعات باندھ لی جاتی ہیں اور وہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان حوالوں سے آج ہم نے بات چیت کرنی ہے اور انہی حوالوں سے بات چیت کرنے کے لیے میں بھی یہاں پر موجود ہوں، یقیناً آپ بھی موجود ہوں گے. اور آج جمعرات کا یہ دن ہے، آؤ بات کریں کا یہ نیا پروگرام، ایک نئے سیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو یقیناً آپ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. امام صاحب، آپ کیا اس حوالے سے کیا بات چیت کرتے ہیں کہ رشتے اور جو مفاد جو ہے، اگر مال سے بھی تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلے جائیں
مال تو ایک چھوٹی چیز ہے. مفاد جو ہے مختلف قسم کے فائدے مفاد جو ہے وہ انٹرسٹ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو رشتوں میں اور مفاد کے اندر کیا چیز جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ آپ ان میں سے ان دونوں میں سے کس چیز کو زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے ابراہیم بھائی کہ یہ انہی ٹاپکس میں سے ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگیوں کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور ناظرین کرام، آپ بھی اسی حوالے سے اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ سوسائٹی کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اچھا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے. ہم بسا اوقات اس مال کی دوڑ کے اندر اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ہوتا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک فیملی ہے، ایک والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، ایک دو بیٹیاں ہیں. اب جب وہ جوان ہوتے ہیں، بالکل بچپن ان کا اکٹھے گزرا ہے، ایک ہی کمرے کے اندر، ایک ہی چھوٹے سے مکان کے اندر، اور ان کے شب و روز گزرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں. مگر جب وہ نوجوان ہو گئے، اپنے اپنے کاموں کاج کے اندر مصروف ہو گئے، تو اب وہ ایک جو گھر ہے وہ بھی سب کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر انہیں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا گھر ہو. اچھا، اس میں سے بھی پھر کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بھائی باقی بھائیوں سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی ایک بہن باقی بہنوں سے آگے نکل جاتی ہے. اور اب وہ اس وقت جو مال کی وہ دوڑ ہے اس کے اندر کیا رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر ان اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کے رکھنا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپنے لیے اپنی شان کے خلاف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر مال کے ساتھ ساتھ رشتے بھی مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ مختلف جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کی صورت ہے ابراہیم بھائی کہ جب دیکھیں اچھا آپ دیکھیں، آپ تو مال اور دولت کی بات چیت کر رہے ہیں نا. آپ نے جو بات چیت کی ہے وہ تو بہت ہی ایک اسپیسیفک ہے. میں تو آج کل کے زمانے میں جی اب خاص طور پہ یہ جو صورتحال ہے کورونا وائرس کی، ایک پینڈیمک کی صورتحال ہے، ایسی صورت میں ہم صرف یہاں نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے مال دینا ہے، آپ کی ایک جو ہے نا وہ کوئی قرض جو ہے وہ کوئی وابستہ ہے، کوئی وابستہ نہیں ہے. جی مگر آج کل کے اس وقت کے زمانے کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، مختلف چیلنجز کا سامنا ہے مختلف لوگوں کو. اور خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، جو عزیز و اقربا ہیں، وہ مختلف حوالوں سے، اچھا کچھ تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، کچھ اس سے تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھ کر بہت سارے مختلف حوالوں سے ہم نے دیکھا کہ خاندانوں کے اپنے اندر جو ہے وہ ناچاکیاں، اور بالخصوص پاکستان کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اس کے اندر بھی ایک بڑا فیکٹر یہ موجودہ صورتحال کا بھی ہے. پھر وہ معاشی حوالے سے لوگوں کی ایک اپنی جی جس کو کہنا چاہیے کہ مشکلات جو ہیں وہ بھی ان کو درپیش ہیں. بالکل. تو ایسے میں اس کو بیلنس رکھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. یہ بالکل، یہ آپ نے بالکل ایک اور اس کے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے. اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ابراہیم، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ لائیو ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے تو بات کرنے میں. بالکل بند ہے ٹی وی. جی بسم اللہ، گل کرو. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک نے کرم، الحمدللہ ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ یہ جو کرونا یہ بیماری ودی ہوئی ہے تو اس واسطے تو بہت اچھے طریقے نال دعا کرو، جس طرح دعا کرنے ہونے ہوئی اللہ تعالیٰ اس نے دن نجات دے. آمین آمین. اچھا انشاءاللہ میں بیمار رہنی ہوں میرے واسطے دعا کرنا. اچھا انشاءاللہ تساں واسطے بھی دعا بھی ہوسی، اس حوالے نال بھی دعا کرساں. ویسے اج نا جڑا ٹاپک ہے اس نے حوالے نال تساں نا ایکسپیرینس کیا ہے؟ تساں کیا سمجھدے ہو؟ میں نماز پڑھنی سمجھنی سنیا نا، میں ہن آنی تیان کیتا ٹی وی. اچھا ہن آنی تساں شامل ہوئے. چلو انشاءاللہ. چلو پھر میں تک کیسا ہوندا پھر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، بات چیت کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا
چلیں انشاءاللہ آپ دوبارہ ساتھ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور بالکل ابراہیم بھائی یہ بھی اہم بات ہے کہ ایسے حالات کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے, اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب وقت بدلتا ہے تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ جب اپنے حالات آپ کے بدلتے ہیں, جب آپ کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے, آپ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں, اب اپنے ان رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنا کہ جو مالی طور پہ پیچھے رہ گئے ہوں, کوئی آسان اتنا کام بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی پھر بیلنس رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. ابراہیم بھائی اس حوالے سے یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جہاں پہ اپنے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے. اچھا اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی کہ جیسے ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ مال کی جو ضرورت ہے اس کی وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے, کیونکہ مال ہو یا رشتے ہوں دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں. مگر اب اس کے اندر لوگوں کا اپنا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مال کو کمانے کی خاطر, اب میں ایک مثال دیتا ہوں, کئی لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کم ہوتا ہے, مگر بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ بسا اوقات اپنی بڑی اچھی جاب, کوئی اچھی بزنس اپورچونٹی کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میرے والد میری والدہ وہ بیمار ہیں, ان کی کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, تو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اس کی وجہ سے وہ قربانی دے دیتے ہیں. تو ان کے لیے اپنے جاب سے, اپنے کیریئر سے, اپنے مالی ترقی سے زیادہ اپنے والدین, اپنے رشتوں کی اہمیت بسا اوقات بہت بڑھ جایا کرتی ہے. دوسری طرف اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر بسا اوقات انسان اس مال کی وجہ سے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بسا اوقات بڑی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. یہ مختلف ناظرین کرام ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بات چیت ہے کہ اچھا اب دیکھیں یہی مال ہے, ہوتا کیا کہ انسان اس مال کی وجہ سے کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے حالات کو بہتر بنایا, والدین خوش ہوتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے, مگر پھر اسی مال کی وجہ سے بسا اوقات ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو رہا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کے اندر آپس میں دوریاں واقع ہو جاتی ہیں, اور بڑی چھوٹی چھوٹی سی جو چیز ہے. اب یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اگر ہم بیک ہوم کی بات کر لیتے ہیں تو چھوٹے سے زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے بہن بھائی ساری زندگی وہ بسا اوقات یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے وہ ٹکڑا نہ اس کے کام آئے نہ اس کے کام آئے, لیکن وہ اسی پہ لڑتے اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں, مگر وہ ایک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اس مال کا جو تعلق ہے وہ رشتوں پہ حاوی ہو جاتا ہے, رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بندہ اس کو بنیاد بنا کے. اچھا پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لوٹاتے چلے جاتے ہیں, وہ اپنوں کو دیتے رہتے ہیں, ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اور ان کے لیے سارا کچھ کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو جن کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بالکل ہی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دوبارہ ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ابراہیم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابراہیم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ساتھ؟ جی بالکل اب آواز آ رہی ہے, بیچ میں آواز جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. جی آپ بات. اچھا یہی اسی ٹاپک کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی اس کے اندر ساتھ جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کو ساتھ آپ کنٹینیو کریں کہ صرف یہی ایک اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ مال اور دولت کو اپنے جو رشتے ہیں ان رشتوں کے مضبوط بنانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں, اور اس کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ بنیاد بنے ان رشتوں سے دوری کی ایک ذریعہ بنے اور مال کی کثرت وہ رشتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو. جی مان صاحب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے بات ہو رہی ہے. جی بالکل. اچھا دیکھیں بیچ میں بات جو ہے وہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو ایک میرا خیال ہے وہ کنیکشن میں کچھ وہ تھا. دیکھیں یہ جو ایک بیلنس ہے نا, بیلنس رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے, مگر بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر ایک توازن اگر ہو
تو وہ توازن جو ہے اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ ہم جب اپنی لائف کے اندر سے جو ہے نا اعتدال کو میانہ روی کو ختم کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، تو ہم کسی نہ کسی ایک انتہا کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، اور خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے ایک بیلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ اپنے اور اپنے جو بچوں کے حقوق ہیں ان کو آپ پس پش ڈال دیں، نہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ مطلب کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا یقیناً کہ لوگ اس حد تک مال کی محبت کے اندر غرق ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے ان کے بھی جو جائز مطالبے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور مطلب وہ کہاں انہوں نے جمع کر کے کہاں لے کے جانا ہے اس کا کچھ جو ہے وہ، اور اس کی وجہ سے مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ بہن بھائی اور ماں باپ اور جو کزنز اور جو ایکسٹینڈڈ جو فیملی ہے، چچا پھپھا تایا اور ماما اور خالہ، ان رشتوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، آپ اپنے گھر کے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کے اندر بھی آپ محض انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ دوریاں جو ہے وہ آپس کے اندر بن جاتی ہیں، جو رشتے ہیں وہ مضبوط نہیں رہ پاتے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں بہت یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس میں ایک بیلنس کی، توازن کی، میانہ روی کی، اعتدال کی، ایک درمیان کے راہ کے اوپر رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، نہ اتنا زیادہ انسان کو بخیل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنے والدین کے حقوق جو ہے وہ ادا کر رہا ہو، نہ اس کو بالکل ایک دوسری انتہا کے اوپر چلا جانا چاہیے کہ اپنی اولاد جو ہے وہ بالکل ایک تنگی اور انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے بھی آپ نے، اور آپ دنیا بھر میں مختلف جو حوالوں سے، سیر سپاٹوں کے حوالے سے، دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے، تو ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے نا ایک بیلنس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابراہیم، یہ جو دوسری آپ نے بات کی نا کہ بسا اوقات اب آپ دوسروں پہ تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو بچوں کے حوالے سے آپ کی اس طرح سے شاید توجہ ذرا، یا اپنی فیملی یا اپنے جو گھر کے افراد ہیں اس پہ ذرا کم ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ بندہ اس کا تصور نہیں کرتا، لیکن اس کی ایک مثال اس طرح سے بھی ہوتی ہے اور سوسائٹی کے اندر کہ ہم لوگ جو خاص طور پہ اگر جب پاکستان سے یا بیک ہوم سے جب آتے ہیں تو ہمارا ایک بڑا ایک شوق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ ہم اپنے جو پیچھے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اس کے اندر بھی بسا اوقات پھر جو بیلنس ہے وہ نہیں رہ پاتا۔ اس کے بھی کچھ، اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ۔ بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے، کیا بات ہے۔ یہ موتی، انمول موتی جو ہے یہ بکھیر رہے ہیں، جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ، یہ بھی انمول موتی بکھیر رہے ہیں، اور یہ واقعی دراصل اتنا یہ گہرا ٹاپک ہے کہ مختصر کرتا ہوں کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں نا یہاں، تو بچے وغیرہ یہاں آ جاتے ہیں، پھر یہاں کا رہنا سہنا، تو وہاں جو پیچھے لوگ ہیں نا وہ موسٹلی ان کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ جو ان کا پیچھے سارا کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ پھر جب یہاں سے یہ جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے یعنی یو ٹرن کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے بسا اوقات جو مثلا اپنے ہی ہیں آدمی ان سے مار کھاتا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت پونجی ہوتی ہے، جو کچھ پلاٹ ہو گیا یا زمین ہوگی اس پہ قبضہ اسی سے کرا کے جی ٹھیک ہے چلو تم ایسے ہو جاؤ یار، وہ کب آئیں گے، انہوں نے کب آنا ہے، پھر جب گھر جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا، چلو جی کیا ہوا جی ہم نے جانا ہے، تو پھر ہم رہیں گے 2-3 ویکس رہیں گے، کیس چل جائے گا جی، اچھا جی چلو ہم نے وہ عدالتوں کا جو نظام ہے وہ تو صدیاں گزر جاتی ہیں، تو مار کھانے کے بعد پھر واپس آ کے پھر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وقت ہاتھ نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں تاڑی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ موسٹلی ہم لوگ لٹ کے جو وہاں سے آئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں دعا بھی فرمائیں، اور کیا سمجھتے ہیں یہ جو میری باتیں ہیں آپ سمجھ گئے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، بہت ہی جی خوبصورت آپ کی کال، آپ شامل ہوئے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
सब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम करम। महमूद साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। जी, वो भी सुन रहे हैं। अच्छा जी महमूद साहब, अस्सलाम टॉपिक वालेकुम। अच्छा छेड़ा है जी इसमें। दो है हमारे लिए प्रॉब्लम। जी एक तो जब हम आते हैं यहाँ, जी जो लोग इकोनॉमिकल रीजन के लिए यहाँ आए हैं, पैसे कमाने के लिए यहाँ आए थे पहले, जी या आ रहे हैं, वो लोग अपनी फैमिली को सेट यहाँ करके यहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं जिनको, लड़कियों को या लड़कों को, वो जो है हमारे लिए ट्रबल है। वो जो पाकिस्तान से आती हैं, लड़की आएगी यहाँ तो उसके वालिदैन जो है ना वो आगा पीछा वो उसको खींचेंगे कि हमें सपोर्ट करो। लड़का अगर आएगा यहाँ तो वो लड़का वाले भी कह रहे हैं कि वो उनको खींचो। ज्यादा हमारी शादियां यहाँ इनकी जो अरेंज मैरिज है वो ब्रेक डाउन ही होती हैं कि लड़की का भी पीछे होता है, लड़का भी पीछे होता है। वो जीने नहीं देते हमें। वो लोग जो है ना वो डिपेंड करते हैं। जो खुद को यहाँ लोग आ गए हैं वो अपने रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं, जब उनको जरूरत हो तो कर दी। लेकिन उन्होंने वहाँ गारंटी ले ली होती है कि अब वहां से ही पैसे आएंगे तो हम खाएंगे, हम नहीं काम करेंगे, वो करेंगे, हम खाएंगे। सही है। और दूसरा जो है ना, दूसरे जो लोग हमारे लिए प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा कॉस्ट जो करते हैं ना, ये मजहबी लोग कॉस्ट करते हैं। सही है। अच्छा महमूद साहब, आप थोड़ा सा तरह मुझे मैं शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, जो पाकिस्तान से आपके ख्याल में कि जो इंपोर्ट किए जाते हैं, जी जी, वो परेशानी के अंदर रहते हैं या वो ज्यादा परेशानियां क्रिएट करते हैं? मतलब वो खुद ट्रबल के अंदर रहते हैं या वो ज्यादा वो ट्रबल मेकिंग करते हैं? आप अच्छा, क्या नुक्ता नजर है इस बारे में? जी, परेशान करते हैं। अच्छा, परेशान करते हैं, मगर वो परेशान होते भी परेशान करते हैं। और जब चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। महमूद साहब, चूँकि बिल्कुल ब्रेक का भी वक्त है तो एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। आप दोबारा फिर साथ शामिल हो सकते हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं शकीला बोल रही हूँ हॉलैंड से। जी जी शकीला, आज का टॉपिक तो आपका बहुत ही अच्छा है। मैं एक सवाल करना चाहूँगी बेटे, कि जो आप कह रहे हैं सिला रहमी और जो खानदान को साथ लेके चलने का, अगर एक कपल ने समझिए पूरे खानदान वेदर एनीबॉडी बिलीव इन इट, जब अगर कोई अपने को, जैसा आपने कहा था कि कोई मिटा भी देता है और सब माशाल्लाह अपने अपने पैरों पे होके लखपति करोड़पति डॉक्टर इंजीनियर, और उस वक्त फिर वो उस कपल को निगलेक्ट कर दें जिन्होंने ये किया। ऑफ कोर्स 50 साल में वो बूढ़े ही हो गए जिन्होंने किया था और अभी जिंदा है। तो ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए? और वो जो लोग हैं वो मतलब ना मिलना चाहे, बल्कि मतलब उनके रवैयों में निगेटिव बातें ज्यादा हो कि जिससे दिल दुखे, तो इंसान को क्या करना चाहिए? कितना भी चाहे इंसान के हम इस्लाम पर चलें, अल्लाह के कहने पे चलें, फिर अल्लाह तौबा मुझे माफ करे, ऐसे लोगों को फिर ये भी ख्याल आता कि या अल्लाह कुरान पाक तो सबके लिए आया है, तो आप प्लीज हिदायत करें तो ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला साहब, आप शामिल हुई हैं। इसी हवाले से वो अरबी के अंदर कहते होते हैं, इत्तक़ी मिन शर्रि मा अहसनत इलैह, कि जिसके साथ आपने एहसान किया हो उसके शर से बचते रहें। तो अक्सर व बेशतर वही लोग वो मुश्किल का सबब बनते हैं। और ऐसे हालात के अंदर एक इंसान हमेशा, हम जो भी काम करें, अगर आप इंसानों से उसके वापसी की कोई भी तवक्को करेंगे तो अक्सर इंसान को मायूसी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद इस पर बात करते हैं, मुख्तलिफ इसके पहलू में महमूद साहब ने एक नया पहलू खोला है, उसके पे भी मज़ीद बात कर लेते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा आपको भी शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आओ बात करें में आज हम बात कर रहे हैं ज़्यादा अहम क्या, बहुत सा माल या रिश्ते, इन दोनों का बैलेंस करके चलना, इन दोनों को एतदाल के साथ अपने रिश्तों को भी लेके चलना।
مال بھی بناتے چلے جانا، یہ دونوں یہ کتنا اہم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مال کی بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، رشتوں کی بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، مگر اس کے اندر اعتدال قائم کر کے رکھنا. اور اس میں ایک بڑا اہم پہلو جس کی طرف ساتھ ابھی جو ہمارے محمود صاحب ریگولر کالر بھی انہوں نے بھی اس پہ اشارہ کیا کہ ایک یہ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بسا اوقات آپ یہاں پہ جو بندہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بھی بیلنس کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ابراہیم بھائی آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ یہ بھی بسا اوقات ایک بے اعتدالی کا ذریعہ بن جاتا ہے، بے اعتدالی کی وجہ بن جاتی ہے. ایون شکیلہ صاحبہ نے جو پوائنٹ کیا اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ بات کریں گے. بٹ یہ جو ہے کہ جس کے اندر یعنی آپ وہاں سے آتے ہیں اور دونوں اس چیزیں ہیں، ایک تو آپ خود آئیں اپنی زندگی یہاں پہ بنانے کے لیے آئیں، وہ ایک اور ماحول ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ شادی کر کے آتے ہیں تو ظاہر ہے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک اپنا موقف اس حوالے سے یہ کیا کہ وہ بسا اوقات ان کے لیے اعتداد کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں میں اپنے محمود صاحب کی جو بات ہے نا وہ مشاہدہ ہے، اور بیشتر اوقات بسا اوقات آپ کے اپنے مشاہدے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت حد تک صحیح ہوتی ہیں. مطلب ہر انسان کا ایک اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے دیکھنے کی بنیاد کے اوپر وہ ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے، اور بہت حد تک وہ صحیح ہوتی ہے. مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل اس طریقے سے اسی فریم کے اوپر کے اندر جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں. مگر ایک اوور آل جو بات ہے ان کی کسی حد تک صحیح ہے، اور وہ بات اس حد تک بہرحال صحیح ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب یہاں پر ایک ایجوکیشن کے لیے یا اکنامک ریزن کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جب آتا ہے تو وہ ایک پوری اپنی ایک لائف جو ہے وہ اسٹرگل والی گزار کر، تو خیر بہرحال وہ بات جو انہوں نے کہی وہ ان کا ایک اپنا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کی تھی. مگر جو بہت ایک اہم چیز ہے نا جس کو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اچھا جو ہماری بات ہو رہی تھی، جو ہمارا ایک بنیادی جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک سے ہم تھوڑا سا آگے کی طرف آ گئے ہیں مزید. اور جب ہم مالی طور پر کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، جس کو عام فہم لفظوں میں احسان جو کہا جاتا ہے، جب ہم کسی کے ساتھ فائنینشلی احسان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا احسان کے بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک اس کی شکل جو ہے وہ مالی شکل کی بھی ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں کبھی کبھار اپنی جو ضروریات تھیں ان ضروریات کو پس پشت رکھا، اور اس پس پشت رکھ کر دوسرے کی ضرورت کو جو ہے وہ اہمیت دے کر اس کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھانے کے لیے. اچھا ایک تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، پھر ان کے میل جول مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے. مگر جب بھی ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، جو میں اپنی ذات کے لیے ایک بات جو سمجھتا ہوں نا، وہ اس کے بعد اس کا ریٹرن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہ سوچیں کہ اس کا ریٹرن ملے گا ہمیں. ہاں جی، کیونکہ اکثر و بیشتر ملتا نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ابراہیم بھائی یہ اہم چیز ہے، مزید اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ کالر ساتھ ویٹ کر رہے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ سے بات کر کچھ پتا چلا تھا، آپ کہتے ہیں نا کہ رشتے داروں کو ہم پہلے مدد کرنی چاہیے، صلہ رحمی ہم کرتے ہیں خدا کے خوف سے ڈر کے، کیونکہ زکوٰۃ کی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پر جب کبھی بھی رشتے داروں کو کوئی مدد کی ہے، یا جس کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ کھا جاتا ہے تھوڑے بہتے اور انہوں کو کم ملتے ہیں. اور اس دفعہ خدا کے خوف سے ڈر کے سوچا چلو نارملی وی گیو ٹو دا ٹیلی ویژن، اینڈ وہ ہم نے سوچا چلو اس کی مدد کرتے ہیں. تو وہ کرتے کرتے 250 سے کرتے 2500 پاؤنڈ سے کرتے ابھی وہ بچہ 5 وہ مانگ رہے ہیں 5000 پاؤنڈ کہ اس نے اپنی بزنس کرنی ہے. اس کو کہا کہ تم بزنس تھوڑی شروع کر، ہم نے تو رکشہ لے دیا، سب کچھ لے دیا for 500 پاؤنڈ جی جیسا اس کو چاہیے تھا. اب اس کی وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی. اس کو کہا کہ 2500 میں تو اپنی لکڑ وغیرہ کا سامان دے اور اپنا کام کر شروع، پھر آہستہ آہستہ تیری بزنس ہو جائے گی، تجھے پیسے مل جائیں گے. مگر وہ تمہیں بہت اپنے آپ میں ہم بہت ذلیل فیل کر رہے ہیں کہ
ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے. We have given him good 3,000 pounds in total. تو بزنس کے لیے پھر اگر اللہ کے خوف سے ڈر کے کرتے ہیں because charity begins at home. ظاہر ہے وہ، لیکن وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق انسان کرتا ہے نا. وہاں پہ سم ٹائم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ سے چلو وہ اس کا باپ بچپن میں وہ اس کا باپ سے ڈیتھ ہو گئی تھی. He wasn't a very nice man. So یہ جب کھاتے رہے بچپن سے 12 سال سے یہ لڑکا کام کر رہا تھا تو چلو یہ 21 سال کا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے اپنا بزنس شروع کرنا. مگر ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑے سے لے 500 کا لے، 500 پاؤنڈ کا رکشہ وغیرہ سارا لے گیا جس میں لکڑے وغیرہ رکھے گا سب کچھ کرے گا. مگر اس کو کہا لکڑیاں بھی تھوڑی لے، مگر وہ کہہ رہا نہیں مجھے مال زیادہ ہوگا تو میں کام کر سکتا ہوں یہ وہ. And we don't understand, you know, we feel so bad now. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. یہی بات ہے کہ یہ اصل میں یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ اس کو کہاں پہ آپ نے اگلے کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ تو ان کو تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں وہاں پہ تو مطلب مسئلہ ہی نہیں. میں نے اس کو بتایا جی جی، میں نے کہا ہم عید وغیرہ پر اتنے کپڑے وغیرہ فضول خرچیاں نہیں کرتے، ہم اللہ کی راہ پہ زیادہ دیتے ہمیں خوشی ہوتی ہے. تم لوگ بھی تھوڑا اپنا تم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. they want to go and buy Eid clothes. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی بات کیجیے، آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. آپ ذرا آپ لائیو ہیں، بات کیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر دو. جی جی بات کیجیے. ہلو، کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ ہاں تو ٹیلی ویژن آن رکھو. جی ٹیلی ویژن آن رکھو نا میرا. آپ لائیو ہیں؟ آپ ایک آ گئی تھی. اچھا جی، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی محمود صاحب. ہاں جی میں واپس آ گیا ہوں جی. جی تو جی بریک کا ٹائم ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ وہ میں بات کر رہا تھا نا. اچھا محمود صاحب میں جو میری اپنی ایک جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ یہ اس طریقے کے جو لڑکے لڑکیاں پاکستان سے جن کی شادیاں ہو کر آتی ہیں وہ ایک خود بھی ایک اپنی لائف کے اندر بڑا ایک اسٹرگل اور ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اس سے ہو کر گزرتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک استحصال جو ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. دو کلچر ہیں جس کی افادیت جو کرتے ہیں وہ دونوں سوٹیبل ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتے. وہ لڑکی اگر یہاں کی ہے تو لڑکا وہاں کا وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے. جب لڑکا وہاں کا تو یہ لڑکی یہاں کی تو یہ بھی سوٹیبل نہیں ہے. ان میں قصور ہے والدین کا. بیوی کہتی ہے کہ میرا رشتہ دار آ جائے، خاوند کہتا ہے کہ میرا رشتہ دار آ جائے. ان کو وہ میچنگ ہی نہیں ہے اور وہ آ کے پرابلم کریٹ کرتی ہیں اور وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میری محمود صاحب دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر اب اس وقت جو ہے نا جو چیزیں میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جس طریقے سے اسکول ہے، کالجز ہیں، اسی طریقے سے کراچی میں، لاہور میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے اسکولوں کے اندر انگلش میں بات کرتے ہیں. وہ بھی میک ڈونلڈ کھاتے ہیں، وہ بھی برگر کنگ جاتے ہیں، وہ بھی وہی انگلش کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہاں پر جو کچھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے، جو لائف تقریباً یہاں پر ایک بچہ گزار رہا ہوتا ہے وہی تقریباً مور اور لیس ایک لائف جو ہے وہ وہاں پر گزار رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے کے جو بچے بچیاں جو ہیں ان کی اپنی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسفٹ اسی طریقے سے ہوتے ہیں جس طریقے سے گاؤں دیہات سے کسی ایک بچی کو لا کر یہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر دیا جائے؟ تو ان سے بچ جاؤ تو پھر یہ مولانا حضرات پکڑ لیتے ہیں کہ سب سے مہنگا مجھے یہاں جو کاسٹ کر رہا ہے نا وہ ٹو کیپ مائی ریلیجس لائف یہ مجھے سب سے زیادہ کاسٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. یہ پمپ سے پمپ یہ واپڑا کا کام تھا. یہ پمپ جو لگانے ہیں واپڑا کو پکڑے. اب یہاں لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں پاکستان میں جا کے مانگے. یہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے پاکستان میں، جن کا کام ہے کہ ہر گھر میں پانی پہنچانا
اور बिजली पे जाना है, वो उनको देखो घर, उनके घर जाकर देखो तो आलीशान घरों में रहते हैं, तो जो काम की उनको दिया वो करते नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बताएं, देखिए एक मर्तबा आपसे जो बीच में बातचीत हुई थी ना, उसमें कुछ बहुत एक इस हवाले से बात, अगर आप किसी की पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर अपने किसी भांजे की, भतीजे की, किसी की जो है वो पाकिस्तान के अंदर मदद कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको उसके ऊपर उसको कुछ पैसे दिए, कुछ जो है उसने बिजनेस शुरू किया या कोई अपनी जो है ना कोई उसने कोई ये काम अपना जो है वो शुरू कर दिया, उसको किस हद तक जो है वो आगे लेके जाना चाहिए कि मतलब वो एक तो ये कि आपके पैसे का या आपकी जो भी आपकी सपोर्ट है उसका आदी ना हो जाए, और कहाँ पर वो आपका एक तरीके से जो है वो इस्तेहसाल ना करना शुरू कर दे, इसमें कोई एक फाइन लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए? नहीं कर सकते, माँ के अलावा, माँ बाप के अलावा अब किसी को सपोर्ट नहीं करे, ना ना आपकी राइट है, ना आपको करना चाहिए, आप उनको क्रिफल कर रहे हैं। Give them a hook to fish, don't give them fish every day. ठीक है, चलें महमूद साहब, आपने भरपूर इस हवाले से अपनी जो राय है वो पेश कर दी है, और मुख्तलिफ इसके जो पहलू हैं उस पर भी साथ साथ बात होती रही है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं, उन्हें भी साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बेटे, आप ठीक हैं? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आपका ये टॉपिक देख के मुझे भी, मैंने कहा चलो मैं भी शामिल हो जाती हूँ। जी बिस्मिल्लाह, वेलकम। इसमें जो है ना, आपने सवाल किया है कि माल ज्यादा अहम है या रिश्ते, तो मेरे ख्याल में रिश्ते ज्यादा अहम है माल से ज्यादा। अच्छा, क्योंकि अगर हमारे रिश्ते हों तो जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो रिश्तों के साथ अगर प्यार मोहब्बत से जाए तो मेरे ख्याल में माल से ज्यादा वो ज्यादा बेहतर होते हैं। सही है, सही है। वैसे ये तो आप जो आपके एक ख्यालात हैं, आपकी एक सोच है माशाल्लाह, वो आप ज़ाहिर कर रही हैं। ओवरऑल आप सोसाइटी में क्या देखती हैं कि लोग किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, रिश्तों को या माल को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं? मैंने भी बच्चों के रिश्ते यहाँ से भी किए हैं, पाकिस्तान से भी किए हैं, और मुझे 2 तजर्बे हुए हैं। एक रिश्ते में मुझे ये तजर्बा हुआ कि कई लोग अपनी गर्ज और वो लेके आते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो सच्चे रिश्ते करते हैं। 2 बच्चों के किए हैं तो दोनों बच्चों के साथ, एक के साथ ऐसा हुआ कि जिसको बहू को मैं ब्याह के लाई थी वो बहुत ही माशाल्लाह समझदार और सोच समझ वाली निकली है, और जो दामाद को लाई थी उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था, मुझे पता नहीं चला था। तो बाद में मुझे, क्योंकि मेरी बच्ची को लर्निंग डिफिकल्टी थी, तो मैं सोचती थी चलो इसके लिए मुझे कोई अपने मुल्क का मिल जाए जो अंडरस्टैंडिंग कर ले, लेकिन वो बजाय अंडरस्टैंडिंग के मुझे जो है ना बाद में बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगत भी रही हूँ और भुगता भी है, क्योंकि उसका बच्चा जब हुआ तो उस आदमी ने उसको छोड़ के वो चला गया। तो मैंने सोचा कि ये तो फिर सच्चा रिश्ता ना हुआ। तो इसलिए दोनों ही तजर्बे मेरे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में पैसों से ज्यादा रिश्ते को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए जब भी कोई करे। तो जो भी मेरी तो अब उम्र निकल चुकी है, ओवर 70 हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो नई जनरेशन है, जब जो लोग करते हैं आजकल, वो देख कर सोच समझ कर करें कि कई लोग बहुत लालची होते हैं और कई लोग जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपकी बेटी के लिए आसानियाँ फरमाए और उनकी जो परेशानी तकलीफ़ें अल्लाह के नियमों से दूर फरमाए। आमीन तुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। तो इब्राहिम भाई, ये मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं उस पर अब बातचीत हो रही है। अब ये तो बिल्कुल ही एक नया पहलू है, यानी कि रिश्तों के हवाले से हम तो ओवरऑल जो एक रिश्तेदारी है, एक ताल्लुक़ है, उस पर बात कर रहे हैं, मगर फिर बच्चों के जो रिश्ते के जो मामलात होते हैं उसके अंदर भी बहरहाल ये बड़ा अहम हो जाता है कि उसमें आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, वो चीज़ भी आगे काफ़ी उसका इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा देखिए, बिल्कुल आपकी बात जो है वो सही है, इम्पैक्ट उसका पड़ता है। और कभी कभार आप खुद जो है वो एक मुश्किल मरहले के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हम तो अभी रिश्तेदारियों की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, रिश्तेदारियां जो हैं, रिश्ते जो हैं वो ख्वाह बहन भाई हों, कजन्स हों, ठीक है, आपके नेफ्यू नीसीज हों, ठीक है, या आपसे उम्र के अंदर बड़े हों, वो आपके मतलब कोई फुप्पो हैं, कोई खाला हैं, कोई चाचा हैं, ठीक है, ये
اچھا لوگ تو اپنے دوستوں کے لیے جو ہے نا، اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، صحیح ہے، اور ان کے لیے بڑی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی واقف ہوں گے، ہم بھی واقف ہیں بہت سارے اپنے دوست احباب سے، اور یقیناً جو ناظرین ہیں ہمارے، بہت سارے ہمارے ناظرین اس طریقے کے موجود ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو کیے ہوئے ان کے حسن سلوک ہے نا، ان کے وہ شاہد ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کیا ہوا بھی جو بہت ایک اچھا جو کام ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کبھی کبھار زندگی کے کسی موڑ کے اوپر آ کر وہ آپ کو چبھنا اپنے دل کے اندر وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اگر میں نے اس وقت وہ نہ کیا ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اچھا، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ انسان کی اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ فطرت کے اندر داخل ہے. اور جو بات میں نے کہی تھی نا، جو ایک ہماری ایک بہن نے جنہوں نے ایک بات یہ کہی، اور جس کے اوپر آپ نے بھی اسی بات کا تقریباً اظہار کیا، جو میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک اصول بنا لیا ہے، وہ ایک اصول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے بعد اس کی توقع، اس کا رزلٹ، اس کا ایک جو وہ ہے، وہ اس دنیا کے اندر آپ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اسی طریقے کا ایک اچھا رویہ کرے گا، اسی رویے کا جو ہے وہ اظہار کرے گا. آپ اس کے ساتھ مالی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، اس کو سیٹ اپ کرنے کے حوالے سے، اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، کسی بھی اپنے رشتہ دار کو، دوست کو، کسی کو، تو یہ دنیا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کی جگہ نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جس کو میں نے اپنی زندگی کا ایک جو ہے وہ ایک تجربات سے جو حاصل کی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں، تو گویا پہلے تو یہ محسوس کریں کہ آپ اچھائی، مطلب یہ کوئی اپنے اندر ایک جو ہے وہ فیل نہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ میں جو ہے بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو یہ کوشش کریں کہ آپ نے گو کے اپنے حصے کا کوئی کام ادا کر دیا، اپنی کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر دی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ فیلنگ اگر آپ کے اندر آ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ کی اپنی جو لائف ہے نا، اس لائف کے اندر کسی وقت کسی موڑ کے اوپر کوئی پچھتاوا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، وہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل نہیں ہوگا. اور اگر آپ شامل ہو، مطلب آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کا ایک یہ سوچ لیں، اس کو یہ طے کر لیں کہ اس اچھائی کا رزلٹ مجھے یہاں اس دنیا کے اندر چاہیے ہی نہیں، مجھے اس کا رزلٹ چاہیے ہی بعد میں آخرت کے اندر اس کا رزلٹ چاہیے. تو اس سے آپ کی اپنی جو لائف ہے اس کے اندر بڑا نکھار پیدا ہوگا. اور میں نے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اچھائی کی اور اس کے بعد رزلٹ یہیں پر ان لوگوں سے، اور اس کے بعد ان کی اپنی زندگیاں جو ہے نا اتنی میزریبل ہو گئیں کہ ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت شکایت کرنا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ اور بڑی توقع ہو جاتی ہے نا. اور یہ آپ کی آدھی زندگی لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرنے کے اندر گزر گئی، باقی آدھی زندگی ان کی اچھائیاں جو ہے وہ چونکہ وہ ریپلائی نہیں دے سکے، وہ ریٹرن نہیں کر سکے، اب کیا وجوہات رہیں، اس سے بالکل پیش نظر ہو کر آپ کی آدھی زندگی اس کی ان شکوے شکایات کے اندر جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اچھا، تو مطلب آپ حاصل تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا نا. جی اچھا ابراہیم بھائی، وہ مطلب یہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. میں بھی اکثر اس حوالے سے سوچتا ہوتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. اکثر ہم نے دیکھتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ آپ ریٹرن نہیں کسی کو کر سکتے، وہ تو ایک الگ بات ہے. الٹا ہوتا یہ ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس کا ریٹرن کیا ہونا ہے، الٹا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے نقصان کا سامنا اسی کے ہاتھوں اٹھانا پڑتا ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ سے شاید کچھ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھی رہی ہے یہ بات. اسی حوالے سے مختلف جو تاریخ کی کتابوں کے اندر مختلف جملے بھی ملتے ہیں، اور مختلف وہ جو بات کہی نا آپ نے، جو جملے کی بات کہی نا، ایک جملہ، ایک جو حکایت اور کہاوت اور ایک وہ بڑا مشہور ہے، وہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اس کے ساتھ ایک پورا ایک کہانی بھی ہے، قصہ بھی ہے. اچھا، وہ تو ہم کبھی کبھار جو ہے نا ایسی ہنسی مذاق کے اندر جو ہے وہ بات اس طریقے کی، وہ اس کو تنزن کبھی کبھار کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی نیکی کر دریا میں ڈال. کسی کی جو ہے آپ نے کوئی بڑی بے وفائی کے بے مروتی کا اگر کوئی آپ نے مظاہرہ سن لیا تو آپ اس کے بعد جو، مگر اگر آپ اس نیکی کر دریا میں ڈال کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں گے نا، تو آپ کی اپنی لائف. اور اچھا، جو ڈسکشن ہم نے بالکل آغاز جس کے اوپر کیا تھا، وہ ڈسکشن کا جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اور جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ ہم اپنی رشتوں کو نبھانے کے اندر
جو کبھی کبھار غرض مختلف حوالوں سے شامل ہو جاتی ہے، مال شامل ہو جاتا ہے، دولت شامل ہو جاتا ہے، فائنینسز کے جو پہلو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس کو بیلنس کیسا رکھنا چاہیے اور اس میں رشتوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے یا وہ جو مالی مفاد ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. تو ناظرین آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. آپ کا اپنا جو ایک اپنی زندگی کے اندر اس کا کوئی آبزرویشن ہے، کوئی مشاہدہ ہے، آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا یا آپ نے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. تو اسی ٹاپک کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں گے. بریک کبھی کچھ وقت ہوا چاہے گا. میں تو یہاں خیر اپنے گھر میں ہوں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. جی ابھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائمنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، دیکھیں جہاں پہ اس پہلو پہ ہم نے بات کی اور آپ بھی اس حوالے سے ساتھ ساتھ اپنی آراء کو شامل کر رہے ہیں کہ جی جو کوئی شخص یہاں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر ہیں، اب بیک ہوم کہیں پر بھی ہیں، تو اس کو بیلنس رکھنا. بسا اوقات کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ آئے تو بس یہیں کے ہو کے رہ گئے، وہ فراموش کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلے تو بس ہیں نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ ہر وقت اسی کا سوچیں اور یہاں کا جو گھر ہے اس کی آپ کو پرواہ نہ ہو، تو یہ ایک دوسری انتہا ہے. دونوں میں بیلنس کر کے چلنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی شوکت علی بات. قاری شوکت علی قاضی صاحب. جی قاضی صاحب بات کیجئے، آپ لائیو میں، کیا کہیں گے آپ؟ جی حضرت، وہ ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا جا رہا ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے ایک فیملی کی مدد کی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے 4-5 مکان ان کو بنا کر دیے. تو انہوں نے ان میں ایک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ یہ پیسے شاید میرے والد کی کچھ پینشن کے پیسے تھے، تو میں ٹی وی کی آواز بند کر لیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا، تو وہ میں نے اس کو برا نہیں محسوس کیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جو بھی سوچتے ہیں، تو میں نے اس کو بنا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ابھی وہاں نہیں جاتا ہوں تاکہ ان پر احسان نہیں ہو میرا. تو یعنی ان کو میں ان کی معلومات رکھتا ہوں، میں وہاں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ کچھ بچیاں اور بچے جو ہیں نا ان کی شادیوں کے بارے میں، تو یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ کو تھوڑا سا سوچ کر اچھے لوگوں سے، اچھی فیملی سے، اپنے خاندان میں جو قابل بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، ان کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، آپ کا بھی بھلا ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، تو وہ مسلمان نہیں تھا، سنگھ تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی کہ میں نے اپنے سالے کو یہاں لایا. کچھ لوگ تجربے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے وہ پہلے بڑی عزت کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، جب میں یہاں لایا ہوں تو وہ میرے پاؤں کاٹتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی قدرتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہ سب جگہوں پر ہوتا ہے حضرت. اس لیے اللہ جو ہے نا ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، اور جو بھی ہو سکے آدمی پھر بھی لوگوں کی مدد کرے تاکہ اللہ جو ہے نا اس کو خوش کرتا ہے. آمین آمین. بہت خوبصورت بات ہے قاضی صاحب. اور یہ جو آپ نے آخری بات جو واقعہ کیا ہے نا ذکر، ایسے بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لائے تھے، بلکہ پوری فیملیز کو لائے. ان کے ایکسپیرینسز بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ اہم کیا، مال یا رشتے؟ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. مختصر سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زیادہ اہم کیا ہے، بہت سا مال یا رشتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی مال ہی سب کچھ ہے، مال ہو تو سبھی رشتے، ہر ایک رشتہ بنتا چلا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو رشتے ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، اور رشتوں کی خاطر وہ مال کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، اگرچہ اس طرح کی مثال کم ملتی ہے. جبکہ دوسرا عام طور پہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ مال ہو
تو سبھی رشتے بھی ہیں، مال نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا، اپنے سگے جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھا کرتے، اور وہ بھی اکثر اگر کال کریں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو نمبر ہی سیو نہیں تھا، تو نام نہیں لکھا ہوا تھا تو پتہ نہیں چلا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ مختلف وہ عذر بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی پہلو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مزید پہلو پہ بھی بات کر رہے ہیں، ابراہیم بھائی بھی ساتھ ساتھ اس پہ شامل ہو رہے ہیں، اور اس پہ جو مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ ابراہیم بھائی اس کو ذکر کر رہے ہیں، اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ آگے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں پھر سے شکیلہ بول رہی ہوں۔ بھیا مجھے ابھی تک میرے جواب کا سوال کا کلیئر جواب نہیں ملا کہ صلہ رحمی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو مدد ہو، وہ سب کا وقت گزر گیا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ سب لوگ سیٹسفائیڈ بھی ہیں، اور وہ کپل بھی سیٹسفائیڈ ہے جس نے ماشاءاللہ جو بھی پورے خاندان کو بڑھا کے ماشاءاللہ اعلیٰ ترین خاندان کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ سب زیر ذکر نہیں۔ میرا مسئلہ پوچھنے کا یہ تھا کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ بھئی رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کی جائے، اور یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور سب کے لیے۔ تو لیکن جو لوگ قطع تعلقی کر کے، اور وہ ان کا اپنا رویہ، لیکن اگر یہ کوئی ایک پارٹی اگر بڑھ کے چاہے بھی کہ وہ نبھائے، تو وہ اگر ایک دوسری پارٹی نہیں اس کا ساتھ دے رہی، تو اس سچویشن میں اسلامی طور سے قرآن پاک کی کیا ہدایت ہے، کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اچھا شکیلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں دوبارہ۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے اس کے جو اسلامک پہلو ہوتے ہیں ان کو تو میں اپنے پروگرام جستجو کے اندر پھر تفصیلاً اس کو ذکر کیا کرتا ہوں، تو انشاءاللہ سیچرڈے کو اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ مختصراً اتنا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی طرف سے جو ایک تعلق قائم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو شرعی طور پہ سلام دعا کے جتنی ضروریات ہیں وہ کر دیتے ہیں تو آپ کا اپنا فریضہ ادا ہو گیا، اگلا بندہ نہیں کر رہا تو وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ مگر یہ کس قدر ہونا چاہیے ایسے حالات کے اندر، کیا بہترین میانہ روی، کیا انداز ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً پھر بات کریں گے۔ جو پروگرام آؤ بات کریں، اس میں عموماً ہم جو سوشل اسپیکٹس ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس پہ زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ابراہیم بھائی، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم رات دن کام کرتے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ مال بنا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا، بالکل نہیں دے پا رہا، نہ دن کو دیکھ پاتا ہوں نہ رات کو دیکھ پاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جی یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے، جی بالکل دیکھیں، اب ہم جو ٹاپک ہمارا ہے وہ مال اور رشتوں کے حوالے سے ہے نا جی۔ آپ مال کے اندر آپ اتنا لگ جاتے ہیں کہ آپ کے جو سب سے اہم ترین رشتے ہیں نا اس دنیا کے اندر، سب سے اہم ترین رشتے ماں باپ کے، میاں بیوی کے اور اولاد کے، ٹھیک ہے، ماں باپ سے لے کر اور اولاد تک کے درمیان کی جو سارے رشتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم رشتے ہیں۔ آپ اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سارے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، صرف مال کے اندر اتنا غرق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے لیے آپ مال کما رہے ہیں، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے میاں بیوی کا جو اسپاؤز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے اپنے بچے ہیں، مگر اصل میں ہوتا یہ کہ یہ جو مال کمانا ہے نا، یہ بھی کبھی کبھار ایک نشہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طریقے سے انسان اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پسے پوش چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مطلب بس اسی ہابی کے اندر جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، وہ بھی عام طور پر مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ کمانا ہے، بلکہ آپ جس بزنس سے لگے ہوئے ہیں نا، بس آپ اس بزنس کے اندر اتنا غرق ہو گئے، جس آپ جاب کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس جاب کے اندر جو پروفیشن آپ نے کہ اس پروفیشن میں جو ہے نا آپ نے اتنا ایکسل کرنا ہے کہ آپ سب چیزوں کو، وہ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں، مگر ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ گول اور آبجیکٹیو آپ کو اپنی نظر کے اندر رکھنا چاہیے۔ وہ اسلامی حوالے سے آبجیکٹیو آپ رکھیں یا آپ اس کو مادی حوالے سے، اپنے دنیا کے حوالے سے کوئی آبجیکٹیو رکھیں، آبجیکٹیو جو ہے وہ بہت سیٹ ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ کہ ہم اپنی جو روٹین ہے نا، اس روٹین کے اندر اتنا غرق ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں کہ آبجیکٹیو ہمارے پاس سے پوچھ چلا جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ اہم بات ہے، یہ جو آپ نے ایک تو صرف ہے نا مال کمانے کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی، یا ہم نے کچھ مخصوص رکھا ہوا ہے کہ جی فلاں ٹائپ کا جو کام ہے اس کے اندر بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، ایون
ہم جو مساجد کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو مدارس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم جو دن بھر دنیا کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو ہم سنوارنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بسا اوقات نگلیکٹ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد احباب کے جو ان کی زندگی دوسروں کی زندگیاں سنوارنے میں اور واقعی سنوارنے میں گزرتی ہے، ان کے اپنے بچے بسا اوقات وہ بالکل ہی کسی اور طرف جا نکلتے ہیں۔ اچھا، صرف آپ کے صرف یہ بچے ہی نہیں ہیں، مطلب میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے صرف بچوں ہی کو، اچھا بچوں میں بھی ایک جو ہے وہ خاص طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹے بچے ہیں، وہ کوئی جو ہے نا چھوٹے سے بچے ہیں، یا جو آپ پرائمری اور سیکنڈری کے اور ٹین ایجر جو بچے نہیں، بلکہ آپ بسا اوقات اپنے جو بھائی بہن ہیں، اپنے جو والدین ہیں، ان سے بھی بات چیت کرنے سے چلے جاتے ہیں، صرف اور صرف اپنا جو روٹین ہے، وہ جو آپ کے اپنے جو مشاغل ہیں نا، جو یا دوستیاں ہیں یا مشاغل ہیں، یا آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئے تو اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر غرق کر دیں، تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کے اندر بیلنس کرنا، ان کے اندر ایک درمیان کا راستہ، ایک توازن جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسز حسن بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی ماشاء اللہ۔ مسز حسن کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک آفٹر لانگ ٹائم۔ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں میں۔ الحمدللہ۔ آپ کے جو ہے نا بہت سارے کالر ایون بات کر کے وہ یہ پوچھ رہے تھے جی ان کا کیا حال ہے، کافی دیر سے ان کی آواز نہیں سنائی دی۔ بس میں بول نہیں سکتی تھی، میرا گلا بڑا خراب تھا۔ پاکستان سے آ کے 2 کورس کیے میں نے، تو اس قابل ہوئی ہوں کہ بات کر سکوں۔ الحمدللہ۔ ٹاپک بہت ہی پیارا ہے، میں اس لیے شامل ہوئی ہوں، نہیں تو میں دیکھ کے ہٹ جاتی ہوں۔ آج یہ جمالی صاحب بھی نظر آ گئے ہیں بڑے عرصے کے بعد، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ پیسہ دیکھو گے تو آپ اپنے رشتوں کو ضائع کر دو گے، اگر آپ رشتے کو دیکھتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو، ان پہ احسان پہ جو کیا ہے وہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ بندہ تو کبھی بھی کسی کو اجر نہیں دیتا، اللہ کی ذات ہی ہے بندے کی نیکی کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ باقی خون تو سب کے سفید ہیں، کہ جس کو بھی چھیڑ لو وہی کہے گا دکھی ہو گئے ہیں بھائی بہنوں سے۔ کوئی اللہ کا بندہ جو نیکی کر کے تو بھول جاتا ہے۔ اچھا، جو خود یہ کہتا ہے نا کہ بھائی میں دکھی ہوں، اس کے جو دوسرے والے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی دکھی ہوں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہو جاتا ہے، سارے لوٹنے والے ہیں۔ آپ پاکستان میں جاتے ہو، آپ تو دیکھ، میں تو 10 سال کے بعد گئی ہوں تو میں پتھر بن گئی تھی وہاں۔ بہت ہی لوٹنے والے ہیں۔ آنے ظاہر ہے آپ اتنے عرصے کے بعد جب جائیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کافی کچھ ہونا ہے، تو پھر بھی اگر نہیں جو ہے وہ اس توقع کے ساتھ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مسز حسن، اور صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ آپ اسی طرح سے شامل ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں، رکھیں، میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ مجھے ایمان میں مارے، اور جو میری زندگی ہے مجھے محتاج نہ کرے کسی کا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اپنی جو رائے ہے وہ بھی پیش کی، اور یقیناً آپ کے لیے دعاگو بھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی اور خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ابراہیم بھائی، جو بات ہم اس کے مختلف پہلو ہیں، آج کے اس ٹاپک کے مختلف پہلو ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو اچھا وہ پہلو تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر آج بہرحال مجھے خوشی یہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک تو چونکہ ہم خاصے عرصے کے بعد آؤ بات کرے کا یہ جو پروگرام ہے، اس کے اندر میں گو کہ آپ نے پچھلے 2-3 پروگرام تو کیے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ آپ کرتے رہے ہیں جس میں میں نہیں ہوتا رہا، اس سے پہلے ہاں کچھ پروگرامز میں آپ نہیں تھے، تو ایک خاصے عرصے کے بعد میں اور آپ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، گو کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک ساتھ بھی بٹھا دے گا، اسی طریقے سے پروگرام کریں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اس پروگرام کے اندر اکٹھے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ محمود صاحب سے آج بات چیت ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، اور جو ہمارے جو مسز حسن ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے، ان دونوں سے بات چیت ہونے کے بعد مجھے ایک خوشی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. اچھا بہت ساری اچھا دیکھیں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ رشتوں کی بات کی، مال کی بات کی، مفاد کی بات کی، خوشی غمی کی بات کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی، یہ جو پیار محبت کے جو دو بول ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار یہ آپ کو اتنی تقویت پہنچا دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بات چیت بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ جو گفتگو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. ایک اور کالر عمران بھائی ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں جس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ سوال ہے جی اس کا، ابھی جو ہے جو بات آپ کر رہے ہیں نا جی، یہ دن بہ دن زیادہ خراب ہوتا جا رہے. جی جب آدمی کے پاس تعلیم نہیں تھی نا، جی کم تعلیم والے لوگ تھے، دونوں چیزوں پر عمل تھا. صحیح ہے، اتفاق تھا، پیار محبت تھی، ہر چیز تھی. اس کے بعد جیسے جیسے تعلیم ہوئی، انسان کو اچھا بننا چاہیے. صحیح ہے، تعلیم سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. صحیح ہے. ابھی تو آپ خود بھی دیکھیں، نظر لگائیں، کتنے مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. اس کے بعد ہم بچوں کی شادی کرتے ہیں. ہم جو لوگ یہاں پر آئے، ہم آئے تھے پیسے کمانے کے لیے. پیسے کمائیں گے، 5 سال لگائیں گے، 10 سال لگائیں گے، ہم واپس چلے جائیں. جی کرتے 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 ہم اس ملک کو، ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا. ہم نے اپنے جو رشتہ دار تھے حقوق الباد سمجھتے ہوئے ہم ان کو رشتے دیے، پیسے دیے، ہر چیز، ہر حقوق الباد سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے سمجھتے. جی ان لوگوں نے اس چیز کو غلط استعمال کیا. جھگڑے فساد میں ہم پڑ گئے. جو آدمی بعد میں ہم کہ ہمارے بہن کا لڑکا ہم لے کر آئے، اس کے بعد اپنے چاچے کا لڑکا لے کر آئے، یا کسی اور رشتے دار، قریبی رشتے دار جو ہے، رشتے داروں سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائے، ان کو ہم مدد کرنا نہیں کرنی پڑے گی. تو انہوں نے آ کر یہاں پر وہ لالچ میں پڑ گئے. ہمارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے. کہ جس پرورش ہم نے پائی تھی، ہمارے والدین ہمارے کو پرورش کی تھی، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ بھی لوگ جو ہیں ابھی تعلیم ہو گئی ہے، اس کو زیادہ معلوم ہوگا، زیادہ اس چیز پر عمل ہوگا. وہ کرتے کرتے ہمارے پاس ابھی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اچھا بات جو بھی ہے نا، چاہے دین عالم، چاہے چھوٹا موٹا آدمی ہے، کسی جو آج سلام بتا رہے، جو سلام کی بات ہے اس پر عمل نہیں ہے، یا دنیا کی تعلیم پر بھی عمل نہیں. ہم کیسے جمہوریت ہیں. اچھا دیکھیں آپ کی جو بات بہت اہم ہے اور بہت حد تک جو عثمانیہ حکومت کے بعد بالکل درست بھی ہے. خود بتا دیں، آپ نظر لگا دیں، کفار لوگوں نے ہمارا دین کو سچ کیا تھا. سچ کر کے انہوں نے ہمارے کو اٹھنے کھڑا ہونے کے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا. ابھی تک اچھا چلیں، میں یہ قوم پرستی جو ہے، چودھری ملک فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی بات جو ہے نا کسی حد تک جو ہے وہ بات درست ہے، اور اس کو جس طریقے سے میں نے آپ سے میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، اور ہمیشہ میرا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ واقعات کو اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر جو ہے جنرلائز ایک رول جو ہے نا وہ ہر کسی کے اوپر نہیں فٹ کرنا چاہیے. بالکل ابراہیم بھائی، یقیناً آپ کے اپنے مشاہدات ہوں گے، مختلف حوالوں سے آپ نے دیکھا، مختلف حوالوں سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی مشاہدات، آپ کی اپنی رائے، اس کا بالکل احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے. مگر بہرحال ہر چیز ہر جگہ پہ لاگو نہیں کر سکتے. بالکل. اور ہمارے ساتھ کچھ مزید کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں اور وقت بھی کم ہے، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کی کنکلوژن پہ چلیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. How are you sir today? Are you okay? الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں؟ Well, I don't really want to give my name, if you don't mind. Is that okay? جی بسم اللہ، بات کیجئے. ٹائم کم ہے تو آپ اپنا پوائنٹ پر بتائیے. جی پوائنٹ کیا آپ ویلتھ کی بات کر رہے ہیں؟ ویلتھ ویلتھ اینڈ ریلیشن شپس.
Wealth and relationships. I'll tell you my own experience. If you don't mind, may I speak in English? Urdu se thodi. It's easier for you, inshallah. Ji, thank you very much. Well, your health is your wealth. Yeah. Money is nothing. We all asam Musliman jehdiyan ne chitte sawat kapde vich dafan ho sa. Jehde bande sochne na, especially it's all business people, money. And mainly relationship people. Relations with جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارے رشتے دار یہ اوپر ہو گئے ریدے کو 3 مکان ہو گئے نہیں 4 ہو گئے ریدے کو 5 ہو گئے اسی پیچھے چ گئے رہے ہیں اس سے دوڑے اس لگے I experienced this in our own family. My dad passed away 7 years ago. He left my other brothers 250,000 pound cash, yeah, and still he's saying, oh, my dad left me nothing. And my dad, I had 5 sons, but my brother's got 5 daughters. So he wanted to give him something, yeah, but he's still saying, oh, he left me nothing. So that is experience from own experience. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے اپنے اس حوالے سے رائے کا اظہار کیا. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند کرے اور آپ لوگوں کو آپس میں باہمی محبت نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ کرم کرم الحمدللہ. جمالی بھائی السلام، کافی دیر کے بعد نظر آئے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ نظر آتے رہیں گے. آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے، لیکن رشتہ داروں کے نبھانا تو بندہ چاہتا ہے، لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جب ان کے پیچھے ان کی مطلب جائے تو کہتے ہیں اب ٹھیک ہوا ہے، ان کو نا اب ایک آبو ہمیں آ گئے ہیں، وہ الٹی باتیں کرتی ہیں. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ دل آزاری بہت ہو جاتی ہے کافی چیزوں سے. جب بندہ کمپرومائز ہی کرتا ہے تو رشتے بنتے ہیں. کمپرومائز تو ایک طرف سے کمپرومائز نہیں ہوتی، کمپرومائز ہوتی ہے دونوں طرف سے. صحیح ہے، صحیح بات. تو ہمارے اب تو ترقی ہو گئی ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوئی اگر سوچا جائے تو. کیونکہ ہماری مائیں جو دادی نانی سے ہمارے زمانے میں تو وہ تو اتنی وہ جوڑ کے رکھنے والی ہوتی تھی. اب جب بچیوں کی لوگ شادیاں کرتے ہیں پہلے سمجھاتے ہیں کہ پہلے نا اس کو میاں کو قابو کرنا، جوڑنے والی کبھی کسی نے بات نہیں کی جوڑیں. یہ بھی چیزیں بڑی آ گئی ہیں، تو پھر اس وجہ سے رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ بہت ہے. چلیں جی، آپ بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے آپ نے بات چیت کی ہے. مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. محمد عاصم بول رہا ہوں. جی عاصم صاحب. میں نے کہا جمالی بھائی کا جمال دیکھ کر اور آپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان دیکھ کر میں نے کہا بات کر لوں. جی ماشاءاللہ، بہت دنوں کے بعد آپ ماشاءاللہ آپ تو شاعری کرنے شروع کر دیا. انتظار ہوا لوگوں کو بہت، تو باتیں تو بہت ہو گئی ہیں. میں نے کہا میں کیا کہوں گا، میرے سے آدمی کیا کہہ سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر مال ہو اور خیال ہو، اگر مال تھوڑا سا بھی ہو اور لیکن خیال اچھا ہو، رشتے داروں کا خیال ہو، عزیزوں کا خیال ہو، تو مال جو ہے بہت اچھی چیز ہے. اگر مال تھوڑا بھی ہو تو اگر خیال اس کے ساتھ اچھے ہیں، اچھی نیت ہے، تو بہت ہی مال ہے اس کے پاس. اگر مال بہت زیادہ ہو اور سیلفش آدمی ہو، اپنے اوپر ہی لگا رہے، اس کے مال کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں نہ آخرت میں. بس میں اتنا سا کہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. خوبصورت بات ہے جی، بالکل ٹھیک بجا آپ نے کہا ہے. بالکل بجا. اور عاصم صاحب شامل ہو گئے، اور عاصم صاحب نے جو اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نظم کے اندر جو ہے وہ نثر کے اندر انہوں نے نظم کا جو ہے وہ آغاز کر دیا. بہت خوبصورت بات کہی. بہت بہت شکریہ. آپ نے جمال کی بھی بات کی، آپ نے احسان کی بھی بات کہی. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہم سب کو یہاں پر اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرتا رہے، اور یہ بات کرنے کا جو ایک دوبارہ ایک اپنا روٹین جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر امپروومنٹ ہی ہوگی. اور گو کہ آج میں یہاں اپنے گھر سے لائیو ہوں اور امام صاحب وہاں پر، مگر قریب انشاءاللہ ہم دوبارہ اس سلسلے کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے مزید نئے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں گے. جی بالکل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ کرم کرم الحمدللہ. ہاں جی، تو بھائی یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، لیکن
میں بھی میری جو ایج ہے وہ 40 ایئر ہے، اور میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جیسے جو ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ مال اور رشتے جو ہے نا ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اہم ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں سے زیادہ تو اب لگتا ہے کہ جیسے مال اہم ہے. اگر رشتے زیادہ اہم ہوتے تو دنیا میں اتنے زیادہ فسادات جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نہ ہوتے، کیونکہ اب مال کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ڈسٹربنس جو ہے ہوئی ہے، کریٹ ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی رہوں، باقی جو ہے نا سارے جو ہے نا زمین دوزی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں، بے شک میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے. میرا جو ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے ترقی کوئی نہیں کی. ہمارے اندر ترق جو ہے نا، اندر کا گند جو ہے نا، اندر گند چلا گیا، ترقی کوئی نہیں کی. ظاہر ہم بڑے صاف نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے نا گندگی وہ نہیں گئی. بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں. سجدہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے بھرپور، چونکہ بالکل ہم پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے. ابراہیم بھائی کچھ اختتامی کچھ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کو شامل کریں گے، پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، بات چیت میرے خیال اچھی خاصی ہو گئی ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے نا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنی زندگی کا ایک آبجیکٹو، اس کا ایک گول، اس کا ایک مقصد اس نے سیٹ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ بھلے سے آپ کا آبجیکٹو جو ہے وہ دنیا کا اصول ہے، یا آپ کا آبجیکٹو جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا دنیا کے بعد کی اگلی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، مگر جو آبجیکٹو ہے اس کے اوپر آپ کو وقتاً فوقتاً سوچتے رہنا چاہیے کہ میں آیا یہ کہ اپنے آبجیکٹو، میرا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور جو میرا جو روز و شب ہے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے اندر گزر رہا ہے، یا یہ کہ میں اپنے روز و شب کے اندر اتنا گم ہو گیا ہوں اور اتنا مست ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنے مقصد کو بھول گیا ہے. تو اگر یہ پیش نظر رہے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اور اپنے جو باقی ساری چیزیں ہیں، تو ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کی طرف بھی صحیح طریقے سے توجہ دے رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ رشتے ہوں یا پھر مال و دولت، دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا باعث بنتا ہے. اگر اعتدال سے بندہ نکل جائے اور مال کی دوڑ کے اندر رشتہ داروں کو بھول جائے، یا پھر رشتہ داروں کی محبت کے اندر جو مال ایک جائز حد تک جو حلال کمانا ہے وہ کہے کہ مجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آئیے انشاءاللہ اجتماعی دعا کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بدننا وخلص من الفتن سرنا واشغل بالاعتبار فكرنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے الہ العالمین پاک پروردگار، جملہ ہمارے ناظرین مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. آفتاب بیمار ہیں، الہ العالمین ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، الہ العالمین انہیں صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرما. جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا، الہ العالمین جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت فرما. اے الہ العالمین پاک پروردگار، اس وقت پوری انسانیت کو کورونا وبا کا سامنا ہے، الہ العالمین پوری انسانیت کی اس سے جلد سے جلد الہ العالمین پوری انسانیت کو اس سے حفاظت عطا فرما. اور پاکستان کے اندر بھی جو بہت زیادہ کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، الہ العالمین وہاں پر بھی ہر طرح کی خیر و عافیت کا معاملہ فرما. اسی طرح سے ہمارے ایک اور دوست جو یہاں پر پروگرام بھی کرتے ہیں، سید مجتبیٰ بھائی، ان کی جو بیٹی بیمار ہیں وینٹیلیٹر پہ، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے، اور ان کی بیماری اور تکلیف کا اللہ کریم خاتمہ فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اب انشاءاللہ پروگرام آؤ بات کریں ہوا کرے گا ہر جمعے کی شب کو، تو انشاءاللہ جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔